اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وبلغنا ابھی یوٹیوب پر ڈالیں تو اچھی بات تو ہے گاؤں والے جو بندہ پڑے وہ سب دیکھیں گے من الشاکرین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. دیکھیں کل حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کا بیان آپ لوگوں نے مجھ سے سنا تھا. اور آج یہ دیکھیے یہ ڈکائی والی تقریر نہیں ہے, سیریل بھائی آپ کو کربلا کا بیان ہم آپ لوگوں کو سناتے ہیں. سبحان اللہ بولے سبحان اللہ کھاتی رہا ہے درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پاک ہے نا, تو اس میں ادب و احترام سے بیٹھنا چاہیے. یہ جو ہے ہنسی مذاق کی محفل نہیں ہے, ورنہ پتہ یہ چلا کہ آئے تھے نیکی کے لیے اور یہ پتہ چلا کہ عذاب بھوگے کھا جا رہے ہیں. اس لیے اور آپ جب تک بیٹھے تو اس امید سے بیٹھے. یہ پاک لوگ ہیں جن لوگوں کا ہم لوگ تذکرہ کرتے ہیں. سلیم بھائی کون لوگ ہیں؟ پاک لوگ. یہ پاک لوگ ہیں. حضرت علی کے بارے جانتے ہیں؟ حضرت علی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے. یہ کتنے پاک ہیں اللہ ہی جانتا ہے. اور مخدومہ کائنات کے بارے آپ لوگ سنے ہیں, یعنی دنیا کی وہ منفرد عورت, یعنی مخدومہ کائنات دنیا کی وہ تنہا عورت ہے کہ جن سے اپنی زندگی میں کبھی ایک وقت کی نماز آپ سے کیا ہوئی ہے؟ قضا نہیں. تو آپ سوچئے کہ مخدومہ کائنات عورت تھی نا, امام حسین پیدا ہوئے اور بچہ پیدا ہونے کے بعد 40 دن تک عورت نماز پڑھ سکتی ہے؟ نہیں پڑھ سکتی نا. مگر مخدومہ کائنات کی پوری زندگی میں ایک وقت کی نماز قضا کیا ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی. تو آپ سوچو کہ یہ کس طرح پاک لوگ ہیں. یہی پہ آپ خالی غور کر لیں, ان کے علاوہ دنیا میں جتنی عورتیں ہیں وہ سب سے جو ہے کچھ ایام میں نماز چھوٹتی ہے, مگر دنیا کی تنہا فاطمہ الزہرا ہے جن سے ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوئی. یہ کتنی پاک ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. پاک لوگوں کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں, پاک ذکر ہو رہا ہے, اس لیے ہم اور آپ کو یہاں ادب و احترام سے بیٹھنا بھی چاہیے. دیکھیے جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کرنا شروع کیا, چلیے بھائی عیسائی لوگ کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے. ہمارے حضور نے جب سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں, یہ خدا کے بیٹا نہیں بلکہ اللہ کے ایک پیغمبر ہے. تو دونوں میں بحثیں ہو گئی. عیسائی کہنے لگے نہیں یہ خدا کا بیٹا ہے, اور ہمارے حضور کیا کہہ رہے تھے یہ خدا کے نبی ہیں. تو بحث ہونے لگی. تو میرے حضور نے کہا کہ اگر تم حق پہ ہو تو تم اپنے گھرانے والوں کو لے کے آؤ. اگر تم حق پہ ہو تو اپنے گھر والوں کو لے آؤ, اور ہم اپنے گھر والوں کو لاتے ہیں, اور دونوں لوگ اپنے اپنے گھر والوں کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں جو حق پہ ہوگا ان کی جیت ہوگی. اور یہاں تک کہ عیسائی لوگ بھی آئے اور میرے اور آپ کے پیارے نبی بھی تشریف لائے مباہلہ کے لیے. تو ہمارے حضور نے جن جن لوگوں کو لائے تھے وہ کون لوگ ہیں آپ کو پتا ہے؟ حضرت علی تھے, کہیے سبحان اللہ. حضرت علی تھے, حضرت فاطمہ الزہرا تھی, حضرت امام حسن تھے, حضرت امام حسین اور ہمارے حضور تھے. جب عیسائی کا بہت بڑا پادری نے دیکھا
کہ یہ عیسائی بالکل پگلا ہے کیا؟ حضور کے سامنے مباہلہ کے لیے یہ چیلنج کو قبول کیا ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کن کن کو لے کے آئے ہیں۔ عیسائی نے کہا ایسے پاک چہرہ اللہ کے رسول لائے ہیں کہ اگر ان کا وسیلہ دے کر نبی دعا مانگیں گے تو عیسائی صبح قیامت تک کے لیے روئے زمین سے صاف ہو جائے گا۔ عیسائی نے کہا اگر بھلائی چاہتے ہو تو مباہلہ مت کرو، سلح کر لو، ہار مان لو، ورنہ نبی اگر حضرت علی کا، مقدمہ کائنات کا، حضرت امام حسن کا، حضرت امام حسن کا اگر وسیلہ دے کر نبی اگر دعا مانگ لیے تو صبح قیامت تک کے لیے روئے زمین پہ ایک بھی عیسائی نہیں رہے گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ان پاک لوگوں کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ اگر ان کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگا جائے تو اللہ اس دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اس لیے ہم اور آپ کو ادب و احترام سے پہننا چاہیے۔ میں نے کل عرض کیا تھا حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت اور حضرت محمد حضرت ابراہیم جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے دونوں چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے۔ اب آج کا بیان یہاں سے تھوڑی دیر میں آپ کو سنا دوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اللہ نے چاہا تو جہاں آج بیان ختم ہوگا وہاں سے لے کر کے بالکل کربلا کا بیان 10ویں تاریخ کو جو ہے 10ویں تاریخ کی رات کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے درمیان ایک خوبصورت بیان کرنے سے آئے گا۔ دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ شہزادے حضرت امام مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں لڑکے شہید ہو گئے۔ ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہلے گئے ہوئے تھے۔ آپ کو کوفہ کون بھیجا تھا معلوم ہے آپ کو؟ آپ کو کوفہ امام حسین نے بھیجا تھا۔ کیا کہہ کے بھیجا تھا؟ یہ کہہ کے کہ کوفہ والے بے وفا ہیں، دھوکہ باز ہیں، ان کی باتوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ ہمارے گھر والے ہیں، آپ پہلے کوفہ پہنچیے، وہاں کا ماحول اگر ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ ہم کو بتائیے تب میں مکہ سے آؤں گا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل گئے اور کوفہ والوں نے کیا کیا؟ آپ کو شہید کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل شہید ہونے سے پہلے حضرت امام حسین کو کیا کیے تھے؟ خط لکھ چکے تھے کہ یہاں کا ماحول بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اب آپ آئیے۔ ادھر آپ نے خط لکھا، حسین اعظم کو خط ملا اور ادھر کوفہ والے دھوکہ سے امام مسلم بن عقیل کو کیا کر دیا؟ شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت امام حسین جب حضرت امام مسلم بن عقیل کے خط کو دیکھا تو آپ نے سوچا کوفہ کا ماحول تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اب یہاں سے چلا جائے۔ کوفہ سے آپ روانہ ہوئے اپنے لوگوں کو لے کر کے۔ بڑے بڑے صحابہ آپ کو روک رہے تھے، اے نواسائے رسول، اے ابن رسول، آپ مکہ شریف سے کوفہ مت جائیے۔ امام حسین لگاتار یہاں پہ آنے کی کوششیں کر رہے تھے، یہاں تک کہ کوفہ سے مکہ سے کچھ دور آگے نکلے ایک جگہ کا نام ہے مقام صفا، جس جگہ پہ ایک شاعر سے ملاقات ہوئی جن کا نام تھا فرزدق۔ وہ شاعر سے امام حسین ملاقات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کوفہ والوں کا حال چال کیا ہے۔ تو وہ شاعر نے کہا اے ابن رسول، آپ کوفہ جا رہے ہیں، کوفہ والوں کا دل تو آپ کے طرف ہے مگر ان کی تلوار بنی امیہ کے ساتھ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا اے امام اعظم، شہید اعظم، آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کے لوگ آپ سے کیا کریں گے؟ جنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، آپ کو وہ لوگ شہید کریں گے۔ امام حسین نے کہا اگر اللہ کی یہی مرضی ہوئی تو دیکھا جائے گا۔ بارہ گئے امام حسین وہاں سے آگے نکلتے ہیں، جیسے ہی کچھ دور نکلے تو دو چھوٹے چھوٹے بچے، ایک کا نام حضرت عون
اور دوسرا کا نام حضرت محمد. یہ کن کے لڑکے تھے؟ یہ امام حسین کی بہن حضرت زینب کے لڑکے تھے. یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے لڑکے تھے. حضرت جعفر طیار یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر طیار کے حضرت اول محمد پوتا ہے. یہ دونوں راستے میں ملتے ہیں. یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. ان کو حضرت عبداللہ نے ایک خط لکھ دیا. جب ان کو پتہ چلا امام حسین مکہ سے کوفہ جا رہے ہیں. حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ جو حضرت زینب کے شوہر تھے, ہمارے آقا حسین کے پہلوی تھے, انہوں نے ایک خط لکھا امام حسین کو, یا امام حسین آپ وہاں سے واپس ہو جائیے, آپ آگے مت بڑھیے, آپ کو خدا کا واسطہ ہے, آپ آگے بالکل مت جائیے, ورنہ کوفہ والے دھوکہ دے کر کے کہیں آپ کو اگر شہید کر دیا تو ہمارا پھر سہارا کون ہوگا, اس لیے آپ وہاں سے واپس ہو جائیے. آپ نے خط پڑھا, خط کو رکھا اور پھر آپ وہاں سے اور آگے نکل گئے. خط لکھنے کے بعد حضرت اول محمد کے والد محترم حضرت عبداللہ بن جعفر طیار پیچھے پیچھے آنے لگے, اور جیسے ہی آقا حسین دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے, حضرت اول محمد کے والد محترم حضرت عبداللہ بن جعفر طیار تشریف لائے امام حسین کے پاس, اور آگے پوچھتے ہیں سرکار میرے آقا امام حسین آپ یہاں سے واپس چلے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ امام حسین کہتے ہیں مجھے کوفہ جانا ہے. تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کہتے ہیں آخر آپ اتنی ضد کیوں کر رہے ہیں, اتنی ضد پہ کیوں اڑے ہوئے ہیں, آپ واپس کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو امام حسین نے ارشاد فرمایا حقیقت میں بات یہ ہے, میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اور خواب میں میرے نانا جان نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے, میں وعدہ نبھانے کے لیے کوفہ جا کے رہوں گا, چاہے میری گردن مار دی جائے مگر میں یہاں سے کوفہ جا کے رہوں گا. غور کیجئے, بار بار آپ کو روکا جا رہا ہے مگر آپ رک نہیں رہے ہیں, بلکہ دور آگے اور نکلے. ایک شخص سے اور ملاقات ہوتی ہے جن کا نام حضرت قیس ہے, ان سے امام حسین کی ملاقات ہوتی ہے. امام حسین کیا کرتے ہیں؟ امام حسین اپنی طرف سے ایک خط لکھ دیتے ہیں کہ جا کر کے کوفہ والوں کو یہ میرا خط دے دیجئے. امام حسین کا مضمون تھا, کیا مضمون تھا؟ کہ کوفہ والوں امام مسلم بن عقیل کے ذریعے مجھے پتہ چلا ہے کہ کوفہ میں سب لوگ متفق ہیں, سب لوگ ایک ہیں, سب لوگوں کے اندر بھائی چارہ ہے, سب لوگ مل جل کے رہتے ہیں, اور تمہارے بیچ و بیچ تمہارے درمیان تشریف لا رہا ہوں, تب تم سب لوگ تیاری بناؤ, میں عنقریب آنے والا ہوں. ابھی تک امام حسین کو حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت کے بارے میں خبر نہیں ہوئی ہے. ادھر آپ نے خط لکھ دیا کہ جاؤ کوفہ میں بتا دینا کہ میں آ رہا ہوں. یہ حسین اعظم کا پیارا خط حضرت قیس نے جب ابن زیاد کو دیا, ابن زیاد نے جب دیکھا تو حضرت قیس سے کہتا ہے ایسا ہے, خط تو تم نے دکھا دیا ہے, آؤ میرے گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھو اور تم کو چڑھ کر کے حسین ابن علی یعنی حسین کو گالی دینا ہے, حسن کو گالی دینا ہے, علی مرتضیٰ کو برا بھلا کہنا ہے. اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم شہید کر دیے جاؤ گے. حضرت قیس کوفہ کے بزدل آدمی تو تھے نہیں, حسین اعظم کے دیوانہ تھے. وہ خوشی خوشی گورنر ہاؤس کے چھت پہ چڑھ جاتے ہیں, اور ابن زیاد نے سوچا یہ گیا ہے تو چڑھنے کے بعد حسین کو گالی دے گا, علی کو گالی دے گا, مخدومہ کائنات کو گالی دے گا, تو میں سن کر کے خوش ہو جاؤں گا. مگر حضرت قیس ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کی چھت پہ جب چڑھا تو چڑھ کر کے لوگوں سے کہنے لگا اے کوفہ والو سنو سنو, اس روئے زمین پہ
حسین سے اچھا کوئی نہیں ہے، ان کے بابا علی مرتضیٰ سے اچھا کوئی نہیں ہے، ان کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں ہے، ان کی ماں کی جیسی کسی کی ماں نہیں ہے۔ غور کیجئے، ابن زیاد نے سوچا تھا کہ یہ قیس قلعہ پہ چڑھ کر کے حسین اعظم کو برا بھلا کہیں گے، مگر یہاں کام ان کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ حقیقت میں جو ہونا چاہیے تھا وہ ہو رہا تھا۔ ارے حسین کا چرچا، حسین کی تعریف انسان نہیں بلکہ اللہ کا کلام قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ ارے دنیا والے حسین کو تو مردہ کہتے ہیں، اگر آؤ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تمہارا کیا خیال ہے حسین کے بارے؟ تو قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی جو اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں کٹا دے وہ مرتے نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اور تمہیں اس کی زندگی کی شعور نہیں ہے۔ غور کیجئے، ابن زیاد نے سوچا تھا حسین کو گالی دے گا، مولا علی کو گالی دے گا، مگر حضرت قیس قلعہ پہ چڑھنے کے بعد حسین کی تعریف کرتے ہیں، علی کی تعریف کرتے ہیں، حسن کی تعریف کرتے ہیں، مخدومہ کائنات کی تعریف کرتے ہیں۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے گورنر ہاؤس ابن زیاد کا تھا۔ ابن زیاد کے گورنر ہاؤس پہ چڑھنے کے بعد وہ خود ابن زیاد کو برا بھلا کہنا شروع کیا، اور جب ابن زیاد کو برداشت نہیں ہوا تو کیا کیا، جلاد کو حکم دیا اور کہا ایسا ہے ان کو بھی شہید کر دیا جائے۔ حضرت قیس نے کہا اگر میں حسین کی محبت میں شہید ہو رہا ہوں تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ابن زیاد کو ابن زیاد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے للکار کر کے بولا ارے میں حسین کی محبت میں اللہ کی راہ میں اپنی گردنیں تو دے سکتا ہوں مگر حسین کو کبھی گالی نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ حسین تو حسین ہے۔ ارے حسین کا نام خوبصورت ہے، حسین کا کام خوبصورت ہے، حسین کی ذات خوبصورت ہے، حسین کا خاندان خوبصورت ہے، حسین کا نانا خوبصورت ہے، حسین کا بابا خوبصورت ہے، حسین کی خالہ خوبصورت ہے، حسین کا ماما خوبصورت ہے۔ ارے جو اتنا خوبصورت ہو اسے برا بھلا میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اے ابن زیاد، ارے کم وقت تو تم ہو، فاسق تو تم ہو، فاجر تو تم ہو۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ ہمارے ہی خلاف ہمارے ہی گورنر ہاؤس میں میری برائی کر رہا ہے، جلاد کو بولا لے جاؤ اسے بھی شہید کر دو۔ جلاد نے تلوار اٹھایا، حضرت قیس کی گردن پہ رکھا اور سرے جسم اقدس سے سرے مبارک کو الگ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے یہ لوگ ہیں نبی کے گھرانے والوں پہ مر مرنے کے لیے تیار ہے اور حسین کی محبت میں اللہ کی راہ میں شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور سنیے آگے کا حال کیا، جب میرے آقا امام حسین مقام حاجی ایک جگہ کا نام ہے